بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم معصومیت کی 5ویں اور 6ٹھی خصوصیت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی جو 5ویں خصوصیت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر سو جاتے ہیں۔ جب ان کی نیند کا وقت آ جائے تو وہ آرام دہ بستر کا تقاضا نہیں کرتے، بلکہ جہاں پر موجود ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے نیند کے مزے لوٹنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس عادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچے چاہت یا خواہش سے بے نیاز ہوتے ہیں اور انہیں کسی قسم کی چاہت یا خواہش نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس 5ویں خصوصیت کو ہم اس طرح سے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے بچے جو ہیں وہ نیند آنے پر جہاں ہوتے ہیں وہیں پر ہی سو جاتے ہیں، پھر چاہے زمین ہو، بستر ہو یا کچھ اور۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بھی بچوں کی طرح خواہشات سے پاک ہونا چاہیے۔ ہم پریشان اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں سونے کے لیے آرام دہ بستر چاہیے۔ آرام دہ بستر کے حصول کی کوشش میں ہماری نیند ہم سے روٹ جاتی ہے۔ مرحوم واصف علی واصف صاحب نے سکون کے متعلق کہا ہے کہ سکون کے لیے ہم بے سکون ہو جاتے ہیں، بہتر زندگی جینے کی خواہش کے پیچھے اپنے زندگی کے ایام کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی پرسکون نیند کے حصول کے چکر میں آرام دہ بستر ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اسی چکر میں ہماری زندگی کی رات گزر جاتی ہے۔ اسی لیے وہی بچے والی عادت کہ ہم جو ہیں یا ہمارے پاس جو ہے اور ہم جہاں ہیں وہ ایک اطمینان بھری زندگی کے لیے کافی ہے، اور اچھی زندگی جینے کے لیے ہم آنے والے وقت کا انتظار کرنے کے بجائے اسی لمحے میں جینا شروع کر دیں۔ ہم بہتر کی تلاش میں جو کچھ میسر ہے اسے ضائع نہ کریں۔ جب آپ کی یہ سوچ ہو جائے گی تو اسی لمحے آپ کی زندگی میں اطمینان اور خوشی کی لہر آ جائے گی اور آپ کو بچپن والا اطمینان اور سکون محسوس ہونے لگے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، 6ٹھی خصوصیت یا خوبی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کے متعلق بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مٹی کے گھر بناتے ہیں اور کھیلنے کے بعد خود ہی انہیں گرا دیتے ہیں۔ اس عادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مٹی کے بنے گھروں کو دل میں نہیں بٹھا لیتے، ان سے محبت نہیں کرتے، وہ صرف انہیں ایک وقت کے لیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، پھر خود ہی گرا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ چیز ان کے کھیل کے لیے تھی، بلکہ وہ خود اس چیز کے لیے نہیں تھے کہ اس کے پاس ہمیشہ کے لیے بیٹھے رہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، 6ٹھی عادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم چیزوں کو استعمال کریں، ان سے لطف اٹھائیں، ان سے محبت نہ کریں۔ ان میں پیسہ بھی آ جاتا ہے، ان میں گاڑی بھی آ جاتی ہے، ان میں پراپرٹی بھی آ جاتی ہے، اور بھی بہت کچھ آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس عادت یا اس خوبی یا اس خصوصیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں ان گھروں کو عارضی سمجھتے ہیں جو وہ اپنے کھیل کود کے لیے بناتے ہیں، اور ان کو گرانے سے ان کا اشارہ اس حقیقت کی طرح ہوتا ہے کہ یہ چیزیں صرف محدود وقت کے لیے تھی اور اس کا مقصد اس کا کچھ وقت بہلانا تھا۔ یہ گھر کسی مقصد کے لیے بنایا تھا اور جب مقصد پورا ہو گیا تو انہیں گرا دیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، معصومیت کی دولت کے حصول کے لیے ہمیں یہ سوچ اپنی زندگی پر بھی لاگو کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں جو کچھ حاصل کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں،
کیریئر بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ بذات خود ایک مقصد نہیں ہوتا، وہ تو ایک دوسرے مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا۔ وہ جو انگریزی میں ایک محاورہ ہے نا، مین ٹو اینڈ اٹ سیلف، تو یہ جو پوزیشنز ہیں، دیز پوزیشنز آر ناٹ اینڈ اٹ سیلف، یعنی یہ چیزیں بذات خود ہمارا مقصد نہیں ہیں، بلکہ دے آر مین ٹو اندر اینڈ، یعنی یہ چیزیں تو کسی اور مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں، یعنی ان کو ہم ذریعہ سمجھیں، ان کو ہم مقصد نہ سمجھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا فوکس اصل مقصد کی طرف ہو جائے گا، اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ مادی وسائل اکٹھے کر رہا ہوں وہ عارضی ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جتنا خود کو اور دوسرے انسانوں کو فائدہ دے پاؤ گے وہی اصل مقصد ہے، یعنی کہ ان گھروں کو بنانے اور ان سے کھیلنے میں جتنا لطف آپ خود یا ساتھ کھیلنے والے کو دے سکو گے وہی اصل اور دائمی چیز ہوگی۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے گی تو آپ اپنی چیزوں سے محبت کے بجائے اپنے ارد گرد موجود انسانوں سے محبت کرنے لگو گے، اور جب آپ کو اپنی ماحول سے محبت ہوگی تو ماحول سے بھی آپ کو وہی پیار اور محبت ملنے لگے گی، کیونکہ نفسیات کہتی ہے کہ آپ کو ماحول سے وہی ملتا ہے جو آپ اسے دیتے ہو۔ محبت دو گے تو محبت ملے گی، اور اگر نفرت دو گے تو نفرت ملے گی، اور بقول حضرت علی بن حجویری رحمہ اللہ کے برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ڈالا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس معاشرے میں نے ایسے انسان بھی دیکھے ہیں جو پیدا تو 40-50 سال پہلے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی معصومیت کی دولت کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ان کے چہرے سے، ان کی باتوں سے، ان کے کاموں سے معصومیت چھلکتی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ایسے انسان ہی ماحول کے لیے ٹھنڈک ہوتے ہیں، ایسے انسانوں کو ہی ماحول سے پیار، محبت اور توجہ ملتی ہے، اور وہ آج بھی اپنے بچپن کے مزے لوٹتے رہتے ہیں، اور آج بھی بچپن کے گیت گاتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اپنے اندر میں یہ 5ویں اور 6ٹھی خصوصیت جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔